باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح خداوند میں میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، قابل احترام بزرگوں اور پیارے بچوں، میرے عزیز حاضرین اور ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ روزوں کے دوران 5ویں مبارک جمعے کے موقع پر جو صلیبی 7 کلمات ہیں، ان میں سے 5ویں صلیبی کلمے پر بات کروں گا، جب خداوند یسوع المسیح نے فرمایا کہ میں پیاسا ہوں۔ یاد رکھیں، مسیح خداوند میں میرے حاضرین، یہ کلمہ جسمانی دکھ سے متعلق ہے، جس میں انسان کی شخصیت کا ترازو جو ہے وہ دیکھنے کو، وہ سننے کو، وہ ناپنے اور تولنے کو ملتا ہے۔ یاد رکھیں کہ خداوند یسوع المسیح جب صلیب پر ہے، خداوند یسوع المسیح جب اپنی زندگی کے سفر میں صلیب پر اپنی جان دینے کو ہے، ویسے تو خداوند یسوع المسیح کی زبان کا ایک ایک لفظ ہماری زندگی کے لیے رہنمائی کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، اور آج چاروں اناجیل کو جب پڑھا جاتا ہے، جب ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جب ان کو دیکھا جاتا ہے، جب ان کو اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یاد رکھیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھئی زندگی کا پانی دنیا کو دینے والا، زندگی کا پانی لوگوں کو پلانے والا، زندگی لوگوں کو دینے والا آج صلیب پر میرے اور آپ کے لیے پیاسا ہے۔ ایک گیت میں بڑا اچھا کسی شاعر نے بیان کیا ہے، ظالموں میں نانا ستاؤ میرے لال نوں، ظالموں میں نانا ستاؤ میرے لال نوں، ظلماں دی سلی نہ چڑھاؤ میرے لال نوں، ظلماں دی سلی نہ چڑھاؤ میرے لال نوں، ظالموں میں نانا ستاؤ میرے لال نوں۔ زندگی دا پانی جنے جگ نوں پلایا اے، سولی اُتے ویکھو میرا یسوع تر آیا اے، زندگی دا پانی جنے جگ نوں پلایا اے، سولی اُتے ویکھو میرا یسوع تر آیا اے، کتے کٹ پانی تے پلاؤ میرے لال نوں، ظالموں میں نانا ستاؤ میرے لال نوں۔ یاد رکھیں مسیح خداوند میں میرے بھائیوں اور بہنوں کہ زندگی کا پانی جو دنیا کو پلاتا ہے، زندگی کی ساری برکتیں، ساری رحمتیں جو لوگوں کو دیتا ہے، آج صلیب پر میری اور آپ کی اور تمام دنیا کی خاطر پیاسا ہے۔ یہ یاد رکھیں، جس طرح میں نے کہا کہ یہ جسمانی دکھ کا کلمہ ہے، اور جب یسوع مسیح کی زندگی میں، انسان کی شخصیت میں جب علم اور تجربہ دکھوں میں ہوتا ہے، تو ایسا تجربہ یقین جانیں کہ انسان کو ضرور پریشان بھی کرتا ہے، انسان ڈاواں ڈول بھی ہوتا ہے، انسان کمزور بھی ہوتا ہے، اور انسان جو ہے انسان ہوتے ہوئے، کیونکہ جب خداوند یسوع المسیح کو پیاس لگی
جب اس کے ہونٹ اور زبان خشک ہوئی، جب بولنے کی قوت اور طاقت نہ رہی، جب سارے لوگ چھوڑ کر بھاگ گئے، جب سارے لوگ چلے گئے، تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے اس دکھی کلمے کو بیان کیا اور فرمایا کہ میں پیاسا ہوں۔ یاد رکھیں، دکھ وہ ترازو ہے جس میں شخصیت کو جانا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے، اور یہ وہ پیمانہ ہے جس سے انسان کی شخصیت کو، انسان کی جانچ پرکھ کی جاتی ہے، انسان کی پرکھ کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت کو بھی جانا جاتا ہے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو معاشرے میں مسائل کے دباؤ کا شکار ہے، وہ آج بھی اپنے دکھ میں بلک اور ترس رہے ہیں، وہ آج بھی اپنی زندگی میں بہت ساری مصیبتوں، دکھوں اور تکلیفوں کا تجربہ کرتے ہیں۔ اور پانچواں صلیبی کلمہ، جب یسوع المسیح منجی دو عالم نے فرمایا کہ میں پیاسا ہوں، تو یسوع کی شخصیت اور رویے اور عادتیں ڈھونڈنے میں یہ بہت معاون ہے، بہت معاون ہے۔ کاہن اور فوجی سرکاری ذمہ داریاں دیتے ہوئے کچھ سپاہی یسوع کے ساتھ اپنے کلمات میں اعتراض کرتے ہیں، کچھ اسے دکھ بن جاتے ہیں۔ اگر یسوع مسیح کامل خدا ہے تو اسے پیاس کیوں محسوس ہوئی؟ ایسی بات نہیں ہے، جس طرح میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ روزوں کے یہ دکھ، روزوں کے یہ ایام، روزوں کی یہ ساری باتیں، جب آپ کسی کے دکھ کا تجربہ کرتے ہیں تو پھر ہی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ واقعہ ہی جب انسان دکھ میں ہوتا ہے تو وہ پھر ضرور اس کے ہونٹ بھی خشک ہوتے ہیں، اس کی زبان بھی جو ہے وہ بھی خشک ہوتی ہے، اور پھر وہ بولنے کی قوت بھی نہیں رکھتا۔ بولنا چاہتا ہے لیکن بول نہیں سکتا، کیونکہ یہ جسمانی دکھ کا کلمہ ہے۔ اس لیے اس دکھ کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ مقدسہ مریم دکھیاری، جو خداوند یسوع مسیح کی عظیم ترین شاگردہ ہے، جو یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہی، میں مقدسہ مریم کی اس بہت بڑی قربانی، بہت بڑے جذبے اور بہت بڑے ایمان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آج ہم 14 مقام کی عبادت کے دوران جب ہم خداوند یسوع مسیح کے ایک ایک دکھ کی بات کرتے ہیں، ایک ایک لفظ پر غور کرتے ہیں، ایک ایک صلیبی مقام کی بات کرتے ہیں، تو مقدسہ مریم جو ہے وہ یقیناً اپنے بیٹے کو دیکھ کر اس کے دل میں بھی بہت زیادہ دکھ ہوا، اسے بھی بہت زیادہ افسوس ہوا، وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی، لیکن یاد رکھیں کہ وہ ایمان میں ہمیشہ یسوع کے ساتھ ساتھ ہے۔ شاگرد چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، دوسرے لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن مقدسہ مریم اپنے بیٹے کے دکھ کو دیکھتے ہوئے بھی وہ نہیں جاتی۔ وہ یسوع کے ساتھ اتنی وفادار ہے، اتنی تابعدار ہے، اتنی فرما بردار ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو جب صلیب پر دیکھا ہے کہ لوگ اس کو مار رہے ہیں، ٹھٹھے اڑا رہے ہیں، کانٹوں کا تاج اس کے سر پہ پہنایا جا رہا ہے، لیکن خداوند یسوع المسیح جب 5ویں صلیبی کلمے کے موقع پر خداوند یسوع المسیح جسمانی دکھ میں ہے تو مقدسہ مریم اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ آج ساری مائیں، جو دنیا کی ساری مائیں ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے فکر مند رہتی ہیں۔ آج دنیا کی ساری مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہیں، بچے جس طرح کے بھی مرضی ہوں، لیکن ماں جو ہے وہ ہمیشہ ان کو اپنے گلے لگاتی ہے۔ جب ہم مقدسہ مریم ملکہ دو جہان، رحم کی ماں کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ اپنے بیٹے، ہمارے منجی دو عالم خداوند یسوع المسیح کے دکھوں میں بھی ساتھ ساتھ ہے۔ اس لیے ایک شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک گیت میں پیش کیا ہے، یہ دکھوں کے حوالے سے ہے کہ مقدسہ مریم جب خداوند یسوع مسیح کے دکھ کو دیکھتی ہے کہ خداوند یسوع المسیح پیاس میں، خداوند یسوع مسیح جسمانی طور پہ جب بہت زیادہ ان کو پیاس لگی ہے، ہر طرف جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دکھ ہی دکھ ہے، دکھ ہی دکھ ہے، پریشانی کا عالم ہے، لیکن مقدسہ مریم پھر بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ہے۔ مقدسہ مریم کا صبر دیکھیں، مقدسہ مریم کا ایمان دیکھیں کہ وہ دکھوں کی گڑی میں بہت سارے شاگرد، بہت سارے لوگ
چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن میری اور آپ کی اور کل دنیا کی اور تمام مسیحوں کی ماں مقدسہ ماں مریم جو ہے وہ یسوع کے ساتھ رہتی ہے۔ اس لیے ایک گیت میں کسی شاعر نے یہ بڑا خوبصورت مقدسہ ماں مریم اور یسوع کے دکھوں کو بیان کیا ہے۔ چارے پاسے دکھا مینوں کیرا پالیا چن میرا ویری بد لالو کا لیا لب دی میں پھرا ہنجو واندے دیوے بال وے لب دی میں پھرا ہنجو واندے دیوے بال وے کلا ٹوری چلے آجے اج میرا لال وے کلا ٹوری چلے آجے۔ مسیح خداوند میں میرے بھائی اور بہنوں، جب ہم یسوع کے دکھوں کو دیکھتے ہیں تو ہم مقدسہ ماں مریم کے دکھ کو بھی نہیں بول سکتے۔ بھائی ہر ماں سے اگر یہ پوچھا جائے، ہر ماں کی زندگی کے ویسے تو بے شمار تجربے ہیں، ہر ماں کی زندگی کے فرق تجربے ہو سکتے ہیں، ہر ماں کی زندگی میں فرق دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں ہو سکتی ہیں، لیکن جو مقدسہ ماں مریم کی آنکھوں کے سامنے اس کے جگر کا ٹکڑا جب ہم دیکھتے ہیں قربان کیا جاتا ہے، جو زندگی دینے والا ہے، جو زندگی کا پانی دینے والا ہے، آج وہ میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے اور مقدسہ ماں مریم کے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے جسمانی دکھ کا اظہار کرتا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ اس لیے مسیح خداوند میں میرے حاضرین، میرے ناظرین، جب ہم روزوں کے دنوں میں، جب ہم 5ویں مبارک جمعے کے موقع پر صلیبی 5ویں کلمے کی بات کرتے ہیں تو آج ہمارے گھروں میں، ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں کہ کئی دفعہ ہمیں بھی جب ہم دکھ میں ہوتے ہیں کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا، چھوڑ جاتے ہیں، دوڑ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں جب انسان دکھ میں ہوتا ہے۔ لیکن جب خدا کو پکاریں، یاد رکھیں، تو پھر خدا ہماری دعا کو سنتا ہے، خدا ہماری مدد کرتا ہے۔ اسی واسطے یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ یاد رکھیں کہ روزوں کے دنوں میں جب میں اور آپ روزوں کے مبارک 40 دنوں کے دورانیہ میں یسوع کے دکھوں کی بات کرتے ہیں، یسوع کی صلیب کی بات کرتے ہیں، یسوع کی زندگی کی بات کرتے ہیں، باغ گتسمنی کی بات کرتے ہیں، تو یہ ساری باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ لیکن جب خدا بھی انسانی بدن میں آتا ہے تو اسے بدنی مجبوریوں اور جسمانی حدوں کو سہنا پڑتا ہے۔ اس لیے جب خداوند یسوع مسیح انسان بنا تو انسان ہوتے ہوئے خداوند یسوع المسیح نے دکھوں کو قبول کیا، برداشت کیا اور دکھ سہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مقدس یوحنا رسول کی انجیل مقدس کے مطابق جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے حالات کا مکمل مالک ہے، وہ مجرم کی مانند نہیں بلکہ بادشاہ کی مانند صلیب پر سرفراز ہے۔ وہ صلیب پر مرتا نہیں بلکہ صلیب پر سرفراز ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ کی طرح تخت نشین ہے۔ یسوع آزاد اور کامل مرضی سے خود اپنی جان دیتا ہے۔ کوئی میری جان کو مجھ سے نہیں چھینتا بلکہ میں آپ اسے دیتا ہوں، اور مجھے اس کو دینے کا بھی اختیار ہے اور پھر لے لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میں نے اپنے باپ سے پایا ہے۔ یسوع المسیح صلیب پر اچھا چرواہا ہے، اچھے چرواہے کی مانند وہ خود اپنی جان دیتا ہے۔ یہ جب ہم مقدس یوحنا رسول کی انجیل مقدس اس کا 10واں باب 17ویں اور 18ویں آیت کو پڑھیں تو پھر ہمیں اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ نوشتے جنہوں نے پہلے پیشن گوئی کی تھی وہ پوری ہوتی ہے۔ اس لیے مسیح خداوند میں میرے بھائیوں اور بہنوں، جب ہم بھی ان دنوں میں روزوں کے مبارک اور مقدس دنوں میں گزر رہے ہیں، آج بھی دنیا میں بہت سارے دکھی انسان ہیں، بہت سارے پریشان انسان ہیں، دنیا غموں میں گھیری ہوئی ہے،
دنیا میں افراتفری ہے. دنیا میں آج بھی بے شمار قسم کے لوگ اپنی اپنی پریشانیوں میں بلک رہے ہیں, ترس رہے ہیں, پیاسے ہیں. تو یقیناً ہمیں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے, ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا ہے. یسوع مسیح بے شک صلیب پر پیاسا ہے, لیکن پھر بھی خداوند یسوع المسیح اپنی وفاداری میں, اپنی تابعداری میں قائم ہے. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, ذرا توجہ کے ساتھ دیکھیں, توجہ کے ساتھ سنیں. مجھے پتا ہے کہ آپ جو کیتھولک ٹی وی کے اس پروگرام میں جو روزوں کے دنوں میں بے شمار قسم کی باتیں ہماری بہتری کے لیے, ہماری بھلائی کے لیے, ہر روز ہمارے کاموں کو, ہماری زندگی کو سنوارنے میں ہماری مدد کرتی ہیں, جس میں جب ہر روز کی تلاوتیں پڑھیں وہ بھی ہماری مدد کرتی ہیں, اتوار کی تلاوتیں پڑھیں وہ بھی ہماری مدد کرتی ہیں, منگل کی عبادت کریں, تلاوت پڑھیں وہ بھی ہماری مدد کرتے ہیں, مبارک جمعے کی بات کریں وہ بھی ہماری مدد کرتے ہیں کہ ہم کس طرح خداوند یسوع المسیح کے قریب آ سکتے ہیں, ہم کس طرح خداوند یسوع مسیح کو جان سکتے ہیں, ہم کس طرح خداوند یسوع المسیح کی زندگی پر غور کر سکتے ہیں. جب خداوند یسوع المسیح 5ویں کلمے کی بات کرتا ہے, صلیب پر فرماتا ہے کہ میں پیاسا ہوں, تو مدر ٹریزا آف کولکتہ کی سسٹر آف چیریٹی کی جماعت کے ہر گرجا گھر میں صلیب کے نیچے یہ کلمہ لکھا ہوتا ہے کہ میں پیاسا ہوں. اگر کبھی آپ کو موقع ملے مدر ٹریزا کی سسٹروں کے گھر جانے کا, مدر ٹریزا کی سسٹر کے کانوینٹ جانے کا, تو جو بھی صلیب ہوگی ان کے چیپل میں, ان کے چرچ میں, تو اس پہ بڑا واضح طور پر لکھا ہوتا ہے کہ میں پیاسا ہوں. ہمارے ارد گرد لوگ آج بھی بہت پیاسے ہیں, ہمارے ارد گرد لوگ آج بھی بلک رہے ہیں, ترس رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, مر رہے ہیں, مصیبت زدہ ہیں. بہت سارے لوگ آج بھی مفلوج ہیں, جو سڑکوں پر, جو چوکوں پر, جو محلوں میں, جو گلیوں میں, جو بازاروں میں, جو مختلف جگہ میں بہت سارے ایسے لوگ آج بھی ہم ان کو دیکھتے ہیں. وہ پکارتے ہیں کہ دنیا تو آنسوؤں کا گھر ہے, دنیا تو غموں کا گھر ہے, دنیا تو مصیبتوں کا گھر ہے, لیکن یہ دکھوں کی وادی ہے. یسوع مسیح آج بھی ہمیں صلیب پر پیاسا نظر آتا ہے. یہ سب لوگ جو بلک رہے ہیں, جو تڑپ رہے ہیں, جو ترس رہے ہیں, آج بھی وہ اس انتظار میں ہیں کہ ان کے لیے کوئی یسوع مسیح کی پیاس کو محسوس کرے. جب ہم مقدس متی رسول کی انجیل مقدس اس کے 5ویں باب کی 2 آیت پڑھتے ہیں تو یہ ہماری مدد کرتی ہے کہ یسوع المسیح آج بھی پیاسا ہے. اگر ہم اسے سنیں اس کے لیے اور اس کی اسی پیاس کو خود محسوس کریں اور اس کی پیاس میں خود شامل ہو جائیں, جب ہم دوسروں کے لیے محبت, جب ہم دوسروں کے لیے فکر مندی, جب ہم دوسروں کے لیے غمخواری پیدا کرتے ہیں, تو جب ہم دوسروں کے لیے قربانی دیتے ہیں, بلائی اور فلاح کا جذبہ رکھتے ہیں, تو دوسروں کی محبت اور خدمت کے لیے جب ہم پیاسے ہوتے ہیں. یاد رکھیں کہ صلیب پر یہ جو 5واں صلیبی کلمہ خداوند یسوع المسیح نے فرمایا کہ میں پیاسا ہوں, جسمانی دکھ کا کلمہ ہے. اور آج ہم نے اپنے ارد گرد میں, اپنے اڑوس پڑوس میں, اپنی گلی محلے میں, اپنے شہر میں, اپنے ملک میں, اپنی اس دنیا میں ایسے لوگوں کی بھوک اور پیاس کو محسوس کرنا ہے کہ روزوں کے مبارک ایام جو زندگی بانٹنے کے دن ہیں, روزوں کے مبارک ایام جو اپنے آپ کو بدلنے کے دن ہیں, روزوں کے مبارک ایام جو ہمیں خداوند یسوع المسیح کی پیروی کرنے کا بہترین پیغام دیتے ہیں. بیماروں, دکھوں سے بھرے ہوئے لوگوں, جو لوگ بھوک اور افلاس سے ہیں, جو لوگ لاوارث ہیں, جو لوگ ہمیں مایوس نظر آتے ہیں, جو لوگ ہمیں نا امید نظر آتے ہیں, جو لوگ ہمیں یتیم نظر آتے ہیں, ہماری بہنیں جو ہمیں بیوائیں نظر آتی ہیں, جن کے پاس کوئی بھی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو روزوں کے دن ہم سبوں کو دعوت دیتے ہیں کہ مستقبل سے مایوسی اور زندگی سے نا امید نہ ہو. جب ہم ان کے دکھوں کو محسوس کرتے ہیں تو یسوع کی زندگی کی پیاس میں شامل ہوتے ہیں.
اس لیے ہم نے ارد گرد اپنے تمام لوگوں میں، اپنے تمام بھائیوں میں، اپنی تمام بہنوں میں اس بات کو دیکھنا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے دکھ کو محسوس کر سکتا ہے کہ میں کس طرح دوسروں کو دکھ کو کم کر سکتا ہوں، دوسروں کو زندگی دے سکتا ہوں، دوسروں کی رہنمائی کر سکتا ہوں۔ جب ہم یسوع کی روح سے پیتے ہیں تو زندہ پانی کی روح سے ہم زندہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پھر ہم وہ کام اور مقصد قبول کر لیتے ہیں یسوع مسیح ہمیں سونپتا ہے کہ پھر ہم کس طرح تکمیل کر کے کلوری تک وفادار رہتے ہیں۔ پھر ایسے ہی جیسے یسوع کی زندگی مقدس صحائف اور نوشتوں کی تعمیل ہے، اس طرح ہماری زندگی بھی نوشتہ کی تعمیل ہوگی۔ اس کے بعد تاکہ نوشتہ پورا ہوا، یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں پیاسا ہوں۔ مسیح خداوند میں میرے حاضرین، میرے ناظرین، میرے پیارے بچوں، میرے پیارے بزرگوں، جتنے لوگوں نے بھی مبارک 5ویں جمعے کے موقع پر اس کلمے کو سنا ہے، تو آج سے ہم نے کوشش کرنی ہے، آج سے ہم نے دیکھنا ہے، آج سے ہم نے جاننا ہے کہ آج بھی معاشرے میں بہت سارے لوگ رد کیے ہوئے ہیں جن کو ہم نے زندگی دینی ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ معاشرے میں پریشان ہیں، نا امید ہیں، مایوس ہیں، جن کو ہم نے امید دینی ہے، جن کو ہم نے زندگی دینی ہے، جن کے ساتھ ہم نے اپنی روٹی بانٹنی ہے۔ تو پھر یقیناً ہم خداوند یسوع المسیح کی تابعداری میں، وفاداری میں، اس کے پیار میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہم مقدسہ مریم کے دکھ کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بڑے دکھ میں ہے، بڑے غم میں ہے، بڑی پریشان ہے، لیکن پھر بھی وہ یسوع کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہم نے خداوند یسوع مسیح کا دامن نہیں چھوڑنا، خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو ماننا ہے۔ تو آئیں آج سے اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنی زندگی میں ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، تاکہ ہر کوئی جو دکھی ہے، جو پریشان ہے، جو غم میں ہے، وہ دکھ میں ہے، خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے وسیلے خداوند سب کی پریشانیوں کو دور کرے اور ہمیں یہ فضل دے کہ ہم ہمیشہ یسوع مسیح میں قائم رہیں اور روزوں کے دنوں میں اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کر آئیں۔ خداوند ہم سبوں کو ایسا کرنے کا فضل بخشے۔ آپ سبوں کو، جتنے بھی حاضرین اور ناظرین دیکھ رہے ہیں، روزوں کے دوران 5واں جمعہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، تاکہ ہم اس مبارک جمعے کے موقع پر یسوع کی تعلیم کو سیکھیں۔ روزوں کا ایک ایک دن، روزوں کا موسم آپ کو مبارک ہو، اور ہم اپنی بلائی اور اپنی بہتری کے لیے ہمیشہ کام کریں۔ خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کا فضل بخشے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔